تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو قدیم زمانوں سے چلتی آ رہی ہیں، جیسے نماز کی عبادت ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے، بس یہ کہ نماز کا وقت اور نماز کا کچھ طریقہ ہر دور میں بدلتا رہا۔ اسی طرح قربانی ہے، قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے، قربانی کا وقت، قربانی کا طریقہ ہر دور میں بدلتا رہا۔ بیت اللہ شریف کا طواف ہر دور میں چلتا رہا ہے، بس اس کا وقت، اس کا طریقہ ہر دور میں شریعتوں کے مطابق ہوتا رہا۔ اسی طرح روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام شریعتوں میں جاری و ساری رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک روزے کی عبادت جاری رہی۔ اس کا وقت، اس کا طریقہ مختلف دور میں مختلف ہوتا رہا۔ روزہ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ جلوہ گر ہوئے، بعض نے کہا کہ وہ گندم کا دانہ کھانے کی وجہ سے، بعض نے کہا کہ آپ کے جسم پر ایک کالا نشان نمودار ہوا، اور وہ کالا نشان اگلے دن زیادہ ہو گیا، اس سے اگلے دن اور زیادہ ہو گیا۔ جناب جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا جبریل یہ کیسی بیماری ہو گئی؟ جبریل امین نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ روزہ رکھیں۔ جب ایک دن آپ نے روزہ رکھا وہ سیاہی کچھ کم ہوئی، دوسرے دن پھر حکم ہوا آپ نے دوسرا روزہ رکھا، وہ سیاہی اور کم ہو گئی، تیسرے دن آپ نے روزہ رکھا وہ سیاہی بالکل ختم ہو گئی۔ یہ 3 روزے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے۔ انہی 3 روزوں کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ بیض کا مطلب ہوتا ہے سفید، تو چونکہ آپ کو سیاہی سے سفیدی ملی تھی اس لیے ان ایام کو ایام بیض کہتے ہیں۔ بعض نے اس کی حکمت یہ بیان کی کہ یہ تاریخ جو تھی اسلامی وہ 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخ تھی، اور یہ 13، 14 اور 15 کی جو رات کا چاند ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے، اس لیے ان ایام کے روزوں کو ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ شروع ہوئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ ایام بیض کے روزے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ 3 روزے رکھا کرتے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 10 محرم الحرام کو یوم عاشوراء کشتی نوح جودی پہاڑی کے کنارے پر آ پہنچی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو آپ نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا۔ اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مختلف طریقوں سے روزے رکھے، جیسا کہ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب حضور مدینے میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجد الیہود صیاما، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ما ھذا، ارشاد فرمایا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ یہودی کہنے لگے ھذا یوم انجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق فیہ فرعون، کیونکہ اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اور اللہ نے 10 محرم الحرام کو فرعون کو غرق کیا تھا، اس لیے ہم اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پہ روزہ رکھا۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں روزہ رکھیں۔ تو نبی پاک فصامہ وامر بصیامہ، نبی پاک 10 محرم کا خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کرتے۔ تو ایام بیس کے روزے، 10 محرم کے روزہ، یہ پہلی شریعتوں میں جاری رہا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک 40 روزے بھی رکھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا کہ توریت دی جائے گی، اب توریت دینے سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ روزہ رکھیں۔ یہاں بھی دیکھو کہ شان مصطفیٰ کیسی عظیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توریت لینے کے لیے عرض کرتے ہیں، اللہ فرماتے 30 روزے رکھو۔ جب 30 روزے قریب تھے کہ پورے ہوتے، اللہ کریم نے فرمایا کہ 10 اور روزے رکھو، 40 روزے رکھ کر میری بارگاہ میں آؤ، 40 راتیں اعتکاف کرو، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو، سارا دن روزہ رکھو، اور پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں اپنی کتاب دوں گا، پھر تمہیں میں اپنا کلام دوں گا، پھر میں تمہیں آسمانی کتاب دوں گا، پھر میں تمہیں شریعت کا قانون دوں گا، پھر میں تمہیں توریت جیسی دولت دوں گا۔ یارو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نصاب تھا کہ 40 روزے رکھیں، 40 دن اعتکاف کریں، 40 راتیں قیام کریں، لیکن ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محبوب چادر لیتے ہیں تو اللہ وہیں پہ کتاب نازل کر دیتا ہے، میرے محبوب کمبل لے کر لیٹ جاتے ہیں، اللہ کا قرآن وہیں پہ آ جاتا ہے، میرے محبوب تلوار اٹھاتے ہیں، قرآن وہاں آ جاتا ہے، میرے محبوب بدر میں جاتے ہیں، قرآن وہاں آ جاتا ہے، میرے محبوب حجرے میں جاتے ہیں، قرآن وہاں آ جاتا ہے۔ یہ موسیٰ ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے 40 روزے رکھ کر آؤ، لیکن محبوب جدھر جدھر جاتے ہیں رب کا قرآن بھی وہیں جا رہا ہوتا ہے۔ جنان محبت برادران اسلام، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 روزے رکھتے تھے، ایام بیس کے روزے، بعض نے لکھا کہ آپ پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام در حقیقت 3 روزے ہی رکھا کرتے تھے، لیکن وہ جو فرمایا نا کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو 3 روزے رکھتے تھے، 30 روزوں کا ثواب دیا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ پورے مہینے میں 9 روزے رکھتے تھے، ہر مہینے 9 روزے رکھتے، 3 روزے ابتدا میں، 3 روزے درمیان میں، اور 3 روزے مہینے کے آخر میں، 9 روزے آپ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کا روزہ تو بڑا مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، فرمایا کہ اللہ کریم کو سب سے زیادہ جو محبوب روزے ہیں وہ حضرت داؤد کے روزے ہیں۔ حضرت داؤد کیسے روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزے کو چھوڑا کرتے تھے، ایک ناغا کرتے، ایک روزہ رکھتے، پھر ایک روزہ رکھتے، پھر ایک روزہ چھوڑ دیا کرتے، ایک دن رکھتے، ایک دن چھوڑ دیا کرتے۔ فرمایا اللہ کریم کو اس لیے داؤد علیہ السلام کے روزے بڑے ہی پسند ہیں۔ اور فرمایا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ داؤد، فرمایا اللہ کریم کو حضرت داؤد کی نماز بھی بڑی پسند ہے۔ آپ نماز کیسی پڑھتے تھے؟ کانا ینام نصف اللیل، آپ آدھی رات تک آرام کیا کرتے تھے۔ ویصلی ثلثہ، اور رات کا تیسرا حصہ آپ اٹھ کر رب کی بارگاہ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ وینام سدسہ، اور رات کا جو آخری حصہ ہوتا تھا آپ پھر آرام کیا کرتے تھے۔ یاران محبت برادران اسلام، ساری رات جاگ کر عبادت کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت کمال بات ہے۔ عشاء کی نماز آپ پڑھیں، فجر تک آپ پڑھتے ہی رہیں، بہت عظیم بات ہے، بہت فضیلت والی بات ہے۔ لیکن اس روایت سے اور دیگر روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کریم کو زیادہ عبادت وہ پسند ہے کہ عشاء پڑھی جائے پھر آپ سو جائے، سو کے اٹھ کے پڑھے، یہ اللہ کو عبادت بڑی پسند ہے۔ آپ دیکھیں نا، تہجد کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ تھوڑی دیر سونا ضرور ہے، سونا ضرور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ جاگ رہے ہیں، مسلسل جاگ رہے ہیں، اس میں آپ نے جاگنے کی قربانی دی ہے، لیکن جب آپ بستر سے اٹھتے ہیں نا تو یہ قربانیاں ہوتی ہیں۔ بستر کو چھوڑنا بہت بڑی بات ہے۔
پھر گرم گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور بڑی بات ہوتی ہے، پھر سارے نرم و نازک بستر کو چھوڑ کر زمین پر چٹائی پر آ کر کھڑے ہو جانا، مصلے پہ آ کر کھڑے ہو جانا، کتنی بڑی قربانی ہے۔ تو ساری رات جاگنا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن سو کے اٹھ کر رب کو یاد کرنا یہ اس سے بڑی بات ہے۔ تو ہو سکے نا یار، اگر رات کو تہجد پڑھنے کا معمول نہیں بھی نہ بنتا تو یارو ایک نیت ضرور کر لو، اور کوشش کرو کہ اسے اپنے معمول میں لے آؤ، کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو رات کے کسی نہ کسی پہر میں آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی کروٹ لیتے ہوئے، یا کبھی موبائل بج جاتا ہے، یا کبھی کوئی شور ہو جاتا ہے، یا کبھی ویسے انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ایک لمحے کے لیے کھلتی ہے پھر دوبارہ نیند آ جاتی ہے۔ کوشش کیا کرے اس لمحے میں ایک دفعہ کیوں نہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یا کوئی کلمہ ضرور پڑھا کرو یار، کیونکہ سو کے اٹھ کے رب کو یاد کرنا، آپ اس فضیلت میں تو شامل ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ کلمہ کیوں نہ پڑھے، کوئی چھوٹا سا وظیفہ کیوں نہ کرے، کوئی مختصر سا وظیفہ کیوں نہ کرے، ضرور کیا کرے۔ اسی طرح حضرت مریم کے روزے، حضرت مریم کا روزہ وہ مشہور ہے، آپ نے چپ کا روزہ رکھا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی، مالک میں لوگوں کو کیا کیا جواب دوں گی، لوگ مجھ سے پوچھیں گے۔ اللہ کریم کی طرف سے پیغام آیا، اے مریم فَكُلِي وَاشْرَبِي، آپ کھاؤ بھی اور پیو بھی، لیکن جب تمہیں کوئی بشر ملے تو اسے ہاتھ کے اشارے سے کہہ دینا میں روزے سے ہوں۔ پہلی شریعتوں میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، یعنی کسی سے بات نہیں کرنی، یہ بھی ایک روزہ ہوتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس امت میں اس بات کو منسوخ کر دیا۔ اب کوئی بندہ چپ کا روزہ نہیں رکھ سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اسی طرح ایک روزے ہیں یوم وصال کے روزے۔ یوم وصال کے روزے ہوتے ہیں کہ جناب صبح سحری کرنی آپ نے، پھر افطاری نہیں کرنی، پھر اگلے دن سحری نہیں کرنی، پھر افطاری کا وقت ہوگا تو افطاری بھی نہیں کرنی، اس طرح روزے مسلسل رکھنا، اسے کہتے ہیں یوم وصال کے روزے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم از خود یہ روزے رکھا کرتے تھے، کئی دفعہ 7 روزے یوم وصال کے، یعنی ایک دفعہ سحری کی، پھر 7 دن تک مسلسل نہ سحری کرتے نہ افطاری کرتے۔ بعض روایتوں میں 9 دن بھی آیا کہ 9 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سحری کرتے نہ افطاری کرتے۔ یہ یوم وصال کے روزے نبی پاک رکھا کرتے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شوق ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ معاذاللہ ہم نبی کی طرح ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا یہ روزے رکھ کے تو دکھاؤ، نبی کی طرح ہو، یہ یوم وصال کے روزے تو رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، بخاری مسلم اور دیگر صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا نا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہ سحری کرتے نہ افطاری کرتے ہیں، صحابہ نے بھی ایسے کیا، نہ افطاری کی نہ سحری کی، 1 دن 2 دن 3 دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کے پیٹ زمین کی طرف لگ گئے، آپ لاغر ہو گئے، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ کیا ہو گیا، اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ کہنے لگے حضور آپ نے سحری کی تھی، پھر افطاری نہیں کی تو ہم نے بھی نہیں کی، آپ نے سحری نہیں کی تو پھر ہم نے بھی سحری نہیں کی، حضور 3 دن گزر گئے ہیں لیکن ہم تو کمزور ہو چکے ہیں، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ روزے بھی منع کر دیے، فرمایا لا تواصلوا، یہ یوم وصال کے روزے تم نہ رکھو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی تو یہ روزے رکھتے ہیں، جو لوگ انما انا بشر مثلکم کی رٹ لگائے بیٹھے ہیں وہ بخاری کے یہ الفاظ کیوں نہیں پڑھتے؟ انما انا بشر مثلکم، میں نے اور آپ نے اپنے اپنے استادوں سے پڑھی ہے، اور ہمارے استاد نبی نہیں ہیں، ہمارے استاد ایک امتی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل بھی ہوئی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امتی نے نہیں پڑھائی بلکہ رب ذوالجلال نے خود پڑھائی ہے، اور اس کا وہ معنی اور مفہوم جو سرکار کو پتہ ہے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اس کے باوجود بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لست مثلکم، فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ میری طرح تم میں کون ہے، میری طرح تم میں کون ہے؟ بشر مثلکم پڑھنے والے بخاری کی حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟
سرکار نے فرمایا میری طرح تم میں، اور اچھا ان جن کو فرمایا گیا کہ میری طرح کون ہے، ان میں میں اور آپ نہیں ہیں، ان میں ہم جیسے لوگ نہیں ہیں کہ جنہیں سرکار نے مخاطب کر کے کہا کہ تم میرے جیسے نہیں ہو، ان میں بھلا کون ہے؟ ابو بکر ہے، ان میں حضرت عمر فاروق اعظم ہے، ان میں حضرت عثمان غنی ہے، اس میں مولا علی ہے، اس میں ابو ہریرہ ہے، اس میں حضرت قتادہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، صحابہ کرام ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا تم میرے جیسے نہیں۔ اور یار جب اصحاب رسول مصطفیٰ جیسے نہیں ہو سکتے پھر ہم حضور کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم وصال کے روزے منع فرمائے۔ یہ ایک تاریخ ہے روزوں کی جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی، اور جب حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری تھی، 10 شعبان المعظم کا دن تھا، جس دن اللہ کریم نے امت رسول پہ روزوں کو فرض کر دیا۔ 2 ہجری مدینہ المنورہ جب تشریف لائے، دوسرا سال تھا، 10 شعبان المعظم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے گئے جیسے اللہ کریم نے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے ہیں، تم پہ فرض کیے۔ یہ چند دن گزرنے کو ہیں یار، وہ خوبصورت مہینہ آنے والا ہے، چند دن گزرنے کو ہیں، وہ رب کا مہمان آنے والا ہے جس کی ابتدا اتنی خوبصورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے اذا کان اول لیلہ من شہر رمضان، فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، وہ پہلی رات ان قریب آنے والی ہے، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، فرمایا صفدت الشیاطین ومردۃ الجن، فرمایا شیاطین اور شریر جنات سب کو قید کر لیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منہا باب، فرمایا پھر کسی مومن کے لیے رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے کو کھولا نہیں جاتا۔ اور فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ کریم مومن کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور کسی بندہ مومن کے لیے پورے رمضان المبارک میں جنت کا دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور فرمایا جب پہلی رات آتی ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل، تو ایک ندا دینے والا ندا کرتا ہے، ادھر سے ماہ رمضان کی آمد ہوگی، ادھر سے اللہ کے فرشتے آواز لگائیں گے، اللہ کی رحمت آواز لگائے گی، اے خیر سے بھاگنے والے، اے خیر سے بھاگنے والے اقبل، واپس پلٹا، اے بھلائی کو چھوڑنے والے واپس آ جا، یا باغی الشر، اے شر کو پھیلانے والے، اے شر کو پھیلانے والے اقصر، باز آ جا، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے تمام تر تماش بینیوں کو چھوڑ دے، اے چوری ڈکیتی کرنے والوں چوری ڈکیتی کو چھوڑ دو، شراب نوشی کرنے والوں شراب نوشی کو چھوڑ دو، والدین کی نافرمانی کرنے والوں والدین کی نافرمانی کو چھوڑ دو، نمازوں کو قضا کرنے والوں نمازوں کو قضا کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے اے بھلائی سے بھاگنے والوں، اے شر پھیلانے والوں، باز آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ وہ رات آ چکی ہے جس رات اللہ کے دربار سے جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کیا جا رہا ہے، اللہ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کر رہا ہے، وہ رات آ رہی ہے۔ اور اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی ہر رات ہی برکت والی ہوتی ہے، ہر رات ہی آواز لگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاران محبت، برادران اسلام، آپ نے ذرا غور کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کیسا یار خوبصورت انداز ہے، صبح روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے، حالانکہ روزے کی حالت میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے، رمضان میں تو ویسے ہی اجر بہت زیادہ ہے، لیکن روزہ رکھ کے جو عبادت کی جاتی ہے اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کریم نے کیسا ہمارے لیے انداز بنایا، روزہ رکھنے کی حالت میں کہا گیا معمول کے مطابق نماز پڑھو، روزہ افطار کر لیا اب حکم دیا گیا کہ تراویح پڑھو، روزے کی حالت میں تراویح نہیں رکھی گئی،
روزہ افطار کرنے کے بعد ذکر اللہ زیادہ کرنے کی تاکید کی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ابتدائی دور میں غار حرا کے اندر حضور علیہ السلام سارا دن جا کر رہا کرتے تھے۔ آپ کا معمول کیا ہوتا کہ سارا دن آپ کچھ نہیں کھاتے تھے، جب رات ہو جاتی اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ اللہ کریم کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا محبوب قیامت تک تیری سنت جاری رہے گی، ساری قیامت تک تیری سنت جاری رہے گی۔ صبح کو لوگ کچھ نہیں کھائیں گے رمضان کے اندر، لیکن رات کو ذکر اللہ کریں گے۔ یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی محبت برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک اللہ کا خوبصورت مہمان ہے۔ ہمارے گھر کسی مہمان نے آنا ہو، ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب والا ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، اپنے گھروں میں اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں، وہ جو نئی بیڈ شیٹیں پیٹی میں رکھی ہوتی ہیں نا، وہ بھی نکال کے ہم بچھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں اماں جی خیر ہے، آج گھر میں افراتفری کیوں ہے؟ اماں جی خیر ہے، آج یہ نکر کنارے سارے صاف کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تو اماں گھر میں کہہ رہی ہوتی ہے بچوں کو کہ بیٹا وہ فلاں شہر سے ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں۔ یعنی محبت برادران اسلام، آؤ ذرا ہم بھی رمضان کی تیاری کریں، آؤ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ہم بھی استقبال کریں، اپنے جسموں کو پاک کریں، اپنے ظاہر کو پاک کریں، اپنے باطن کو پاک کریں۔ یہ سینے کے اندر جو زنگ لگ چکا ہے، اس زنگ کو پاک کریں۔ آؤ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اپنے دلوں کو صاف کریں، دلوں کی قدورتیں باہر نکالیں، دلوں کی رنجشیں باہر نکالیں۔ آئیں آپس میں ایک ہوئیں، آپس میں محبت کریں، آپس میں غیبتوں کے بازار کو ختم کریں، آپس میں کبھی اس کے گھر کی بات تو کبھی اس کے گھر کی بات، اس چیز کو چھوڑو۔ آؤ اپنے ظاہر کو صاف کرو، اپنے باطن کو صاف کرو۔ کوئی پوچھے نہ کہ بھئی یہ تم صلح کیوں کر رہے ہو؟ کو یار رمضان آ رہا ہے۔ یار لڑائی ختم کیوں کر رہے ہو؟ او بھئی رمضان آ رہا ہے۔ آؤ اپنے بہت سارے ایسے لوگ ماہ رمضان المبارک، یار برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، لیکن افسوس یہ کہ سارا رمضان اسی سوچ میں گزر جاتا ہے کہ جناب عید کے کپڑے کون سے پہننے ہیں۔ سارا رمضان اسی سوچ میں گزر جاتا ہے کہ کون سے کپڑے پہننے ہیں۔ او بھائی رمضان کا مہینہ یہ سوچنے کے لیے نہیں ہے کہ عید پہ کپڑے کون سے پہننے ہیں، رمضان کا مہینہ تو یہ سوچنے کے لیے کہ رب کو راضی کیسے کرنا ہے۔ سارا مہینہ ہر دوسرا بندہ جستجو میں ہوتا ہے، وہ یار کوئی درزی کا نمبر دو کہ جس کے پاس ٹائم ہو۔ ہر دوسرا بندہ جناب جلدی سوٹ لئیے تو جناب درزی نو دئیے، کیوں بھئی درزی کے پاس پھر وقت نہیں ہوگا سینے کے لیے۔ بھئی یہ سوچنے کے لیے رمضان نہیں آ رہا، یہ سوچو کہ اگر یہ 30 دن ہم نے بغیر بخشش اور مغفرت کے گزار دیے، پھر زندگی میں یہ لمحے دوبارہ مڑ کے نہیں آنے۔ جو ایک رمضان چلا گیا وہ رمضان تو نہیں نا پھر واپس آنا، اور اگلے سال تک اگر ہماری زندگی باقی نہ رہی تو پھر تو یہ خوبصورت لمحے بھی دوبارہ نہیں آنے۔ یعنی محبت برادران اسلام، بہت سارے لوگ یہ پلاننگ میں سارا رمضان گزار دیتے ہیں کہ بھئی عید آئے گی نا تو فلانے دن فلاں شہر میں سیر کرنے جائیں گے، وہ نران کگان جائیں گے، وہ مری میں جائیں گے، وہ فلاں گلگت جائیں گے، فلاں پہاڑی علاقے میں جائیں گے۔ یہ ساری پلاننگ میں مشاورت میں سارا رمضان بسر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ رمضان تو سوچنے کے لیے ہے کہ یار مرنے کے بعد ہم نے کہاں سیر کرنی ہے۔ یہ تو اس تیاری کے لیے ماہ رمضان المبارک آیا ہے۔ تو خدا را ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو جو ضروری اور جو فراغت آپ ابھی کر سکتے ہیں ان کاموں سے ابھی فارغ ہو جائیں۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں آپ فارغ البال ہو جائیں، اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں۔ بازار جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، ان سب کاموں کو کر لیں۔ ماہ رمضان اچھے طریقے سے روزے رکھیں، اچھے طریقے سے رات کو نماز تراویح پڑھیں، مکمل قرآن پاک پڑھنے سننے کی نیت کر لو۔ تراویح جو باجماعت ادا کرے گا رمضان میں ایک قرآن پاک اس کا سنا جائے گا، اور کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد ایک سپارہ پڑھیں تو انشاءاللہ ادھر سے عید کا چاند نظر آئے گا، ادھر سے قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ ماہ رمضان ایسے گزارنے کی کوشش کریں۔ ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کریں، اعتکاف کریں، اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی سنت مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ چند لوگ، چند بچے، چند نوجوان مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر مسجدوں میں اعتکاف کا رجحان بنائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے اس قدر محبت کرتے کہ کسی جنگ کی وجہ سے اگر رمضان میں اعتکاف نہیں نہ کر سکتے تھے تو آپ عید کے بعد کیا کرتے تھے، اعتکاف کی سنت اس طرح ادا کیا کرتے تھے۔
تو ہم لوگ ساری زندگی جنہوں نے اعتکاف نہیں نہ کیا، زندگی میں کم از کم ایک بار تو اعتکاف ہونا چاہیے نا یار۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم اس مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں مدینہ المنورہ کا اعتکاف بھی نصیب کر دے۔ ہم یہاں پہ ماہ رمضان بسر کرتے ہیں، اللہ مکہ مدینے کا رمضان بھی دکھا دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔